اتنی ینگ ایج میں اس نے یہ سب چیز دیکھی، ہسبینڈ کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیکس، چھوٹے بچے، کتنے سال کے ہوں گے سب تمہارے بچے؟ بس بچے، میں کہتی ہوں میرے ساتھ ساتھ بچے بھی شاید اللہ تعالیٰ ان کو ٹف بنا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ کس طرح سنبھالنا ہے، کیا کرنا ہے. تو جب پھر اس دوسرے ہارٹ اٹیک کے بعد پھر تمہاری ایک جدوجہد شروع پھر ہو میری گئی؟ جدوجہد شروع ہو گئی، پھر میں لے کے گئی ہاسپٹل سے، لے کے آئی لیکن میں کنٹینیوسلی ان کو ہی بول رہی تھی، میں نے کہا فیصل آپ تھیریپی کروائیں، آپ پلیز تھیریپی، کیونکہ ان کو ڈپریشن بھی کھایا جا رہا ہوگا ان نا کو اندر ڈپریشن، اندر؟ کیونکہ آپ اتنا بیمار ہو جاؤ گے، آپ اتنے فٹ، جو اتنا فٹ انسان تھا ہاں، جس کے لیے ڈانس کیا تو فلور پہ فلور ٹوٹ جائے گا، وہ نہیں تھکے گا، ایسا انسان. اور وہ انسان میں بولتی تھی فیصل پلیز آپ اپنی تھیریپی کروا لیں میرے لیے، بچوں کے لیے پلیز کروائیں. وہ کہتے نہیں میں تھیریپی تو کرواؤں گا ہی نہیں. ہمارے وہ کانسیپٹ نہیں ہے نا ڈینائل میں یہ. تھے، ایکچولی ہمارے ڈینائل میں بھی پاکستان ہوتا میں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے یار کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے سائیکیٹرسٹ کے، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، دوائیاں لینی لیکن ہے. جانا چاہیے، جانا ہاں چاہیے. بہت بہت ضروری ہے، فرق پڑتا ہے، بہت. فرق پڑتا بہت فرق پڑتا ہے. تو وہ نہیں کروایا انہوں نے. پھر ان دی اینڈ ابھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اسی بار ٹھیک ہونا شروع ہو گئے 2 ہارٹ اٹیکس کے بعد. تو تم لوگوں کو لگا کہ اور سب صحیح ہو ہاں جائے ہاں گا؟ سب صحیح ہو جائے گا مجھے لگا. تو میں عمرہ کر رہی تھی، تو میں نے فصل کو بولا، میں نے کہا فصل میں نے تمہارا خواب بھی دیکھا ہے کہ میں ایک چیز نا مار رہی ہوں. میں نے کہا میں نے سب بس مار دیا ہے، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں وہاں سے ہی فصل کو کال کر کے بتا رہی ہوں. اور بس چکر آئے فصل کو، اب دیوار سے سہارا لیا، ایک بڑا سا پلر پیٹ پہ گرا ہے، اور اندر پھر وہ انٹسٹائن ڈیمیج ہوگی. یعنی ہارٹ اٹیک وغیرہ سے نہیں کچھ ہوگا، بھی نہیں وہ ہوا، قدرتاً کی موت، قدرتاً ان کی موت اور کا ان کے وقت اپنے تھا. گھر میں ان کے اپنے گھر میں فینٹ گرے رہے. وہ پھر چکر آ گیا ہوگا، اور وہ کہیں سے گرے ہوں گے، کوئی چیز گری ہے چکر ان آئے کو. تھے کیونکہ ہارٹ پیشنٹ تھے نا. کیسے گرا؟ کیا چیز؟ دیوار، پوری دیوار تھی نا، اس سے سہارا لیا کیونکہ ہلکے سے چکر آئے. ہارٹ پیشنٹ تو تھے، اس سے سہارا لیا تو پورا جو ٹائل تھا وہ اکھڑ گیا. وہ اکھڑ کے پیٹ پہ گر گیا، اتنا بھاری، مطلب بس اللہ 40 تعالیٰ نے وہ وقت 50 کلو مقرر کا وہ ہوگا. بہت ہیوی تھا وہ، امپاسبل ہے وہ اکھڑ جاتا وہاں سے، ظاہر ہے. امپاسبل تھا. وہ کیسے ہل انہوں نے سکتا اپنا ہے؟ سارا وہ وزن دیا ہوگا نا سہارا لینے انہوں نے کے لیے. سارا وزن دیا اور وہ ان کے اوپر گر گیا. سارا وزن دینے سے بھی کبھی نہیں اکھڑ سکتا. آپ جا کے میں بھی ابھی کسی بھائی کبھی نہیں، لیکن اللہ کی اللہ طرف کی سے طرف وہ سے تھا. موت کا وقت تھا. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل پہ نہیں گئے، کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں، پھر ہلکا ہلکا پیٹ میں تم درد ہے. وہاں عمرے پہ اور تھی میں اللہ عمرے کے پہ گھر. تھی، لیکن مجھے وہاں نا ایک عجیب سی گھبراہٹ، بے چینی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور میں وہاں مدینے میں ایسی گمسم بیٹھی ہوئی ہوں، تو لوگ فینس بھی مجھے ملتے تھے. تو ایک فین مجھے ملی، کہتی ہیں کہ آپ اتنی گمسم بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہیں، آپ یہ پرمٹ لے لیں میری طرف سے ریاض الجنہ کا. کیا لے لیں ریاض پرمٹ؟ الجنہ کا اس نے اپنا پرمٹ دے دیا اپنا تمہیں؟ پرمٹ مجھے دے دیا، جو امپاسبل ہے کہ کوئی اپنا پرمٹ ریاض الجنہ کا آپ کو دے دے کہ جائیں آپ روزہ مبارک پہ چلے جائیں. میں نے کہا تھینک یو، آپ اتنی بڑی چیز آپ مجھے دے رہی ہیں. تو میں بہت خوش ہوا. لائن صبح میرے 6 بجے کا ٹائم تھا، میں لائن میں گئی ہوں، اور اندر جا کے ندا میں اتنا روئی، میں اس دن اتنا روئی. درود اکبر بہت بڑا ہوتا ہے، اور میں درود اکبر، میری بھانجی مجھے کہہ رہی خالہ چلے، میں نے کہا نہیں آج تو میں درود اکبر پورا پڑھ کے یہاں سے جاؤں گی. پھر مجھے ایک بہت خاص جگہ جہاں جو نے کور کیا ہوا تھا، جو ریاض الجنہ کی جگہ ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے وہاں چھٹی سے بولا کہ میں یہاں نماز پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ وہاں سب فل ہو گیا تھا، جو روزہ مبارک کے بالکل سامنے جگہ ہوتی ہے. کہتی ہاں پڑھ لو نماز. اور مجھے وہاں بھی جگہ مل گئی، میں نے وہاں بھی نماز کی. اور پھر میں نے فیصل کی صحت کی بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ فیصل کو صحت عطا فرمائے. اور وہاں سے پھر نمازیں پڑھ کے میں گھر آ کے میں کہتی ہوں ایک سکون سا آیا مجھے کہ ہاں میں نے آج ماشاءاللہ بہت عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نصیب کی. گھر آئی تو سسر کی کال آئی ہوئی تھی کہ فیصل تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بہت میجر اس کی سرجری ہوئی ہے لیکن سکسیسفل ہو گئی. میں نے کہا شکر الحمدللہ. لیکن پھر میرا دل نا تسلی میں نہیں آ رہا تھا، بے چینی تھی مجھے. اور اس دن وہاں پہ چاند رات تھی، ایک دن پہلے وہاں پہ عید ہوئی تھی نا، مجھے بے چینی شروع ہو گئی. مجھے لگا جیسے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، یہ مجھے فیلنگ شروع ہو گئی. وہ چاند رات گزری، اب سب نے کہا مہندی لگا لو، میں نے کہا نہیں مجھے مہندی نہیں لگانی. اور بھانجی نے بھی کہا خالہ مہندی تو لگا لیں، چیزیں کر لیں. میں نے کہا نہیں چھوڑو. ریڈ کلر کا جوڑا لے کے گئی عید پہ پہننے کے لیے، ہماری عید ہو گئی ایک دن پہلے. میں نے نہیں جوڑا پہنا، میں نے تیاری نہیں کی، دل ہی نہیں تھا میرا. پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ تیاری کرنی چاہیے، عید کا دن آپ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور اتنی بڑی جگہ پہ تو عید تو منانا ضروری ہے. پھر میں نے تیاری کر کے میں نے سفید جوڑا اپنا نکالا اور سفید پہنا. اور میں نے کہا فیصل کو سفید جوڑا بہت پسند تھا، تو دیکھتا تو بہت خوش ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے عید پہ سفید ہی بناتا تھا. تو سفید پہن لیا. پھر کھانا نہیں کھایا میں نے،
بھانجی بولی خالہ آ کے کھانا کھانے، میں نے کہا نہیں مجھے، میرا دل ہی نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا، جب تک میں فیصل سے بات نہیں کروں گی نا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. وہاں مجھے اطلاع آ گئی کہ از نو مور. از نو مور، انتقال ہو گیا. بس میرا تو وہاں یہ آپ لاسٹ عید کی بات کر رہی ہیں؟ جی ابھی ابھی جو عید گزری ہے اسی پہ تو میں تو بالکل، میرا عجیب میری حالت. تو وہاں سے پھر ہم لوگ ٹیکسی میں جو نکلے ہیں، وہ ٹیکسی والا پریشان، سب پریشان، میں چیخ چیخ کے رو رہی ہوں. میں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر مجھے تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں تھی اس وقت میں، کیونکہ ہر وقت میں ہی ہوتی تھی اس کے ساتھ، ہر بیماری میں، اس بیماری میں، اس میں میں نہیں تھی. مطلب میں تمہیں اپنی زندگی کی، یہ ہماری ایک عجیب سی چیز ہے، یاسر کی امی ہمارے ساتھ رہتی تھی، میں اپنی امی کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ہر چیز میں ہم لوگ ان کے ساتھ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب آپ کسی کے جانے کا غم برداشت شاید نہیں کر سکتے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں موجود ہی نہیں رکھتا. بالکل صحیح بات. یاسر کی امی ہمارے ساتھ رہتی تھیں اور ان کے انتقال پہ ہم نہیں تھے. میری امی جو ہیں ہر وقت گھڑی گھڑی ہم پہنچ جاتے تھے ادھر، اور میں ان کے انتقال پہ، میں سب سے کمزور دل ہوں اپنی بہنوں میں اور بھائی میں، تو ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اس وقت جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے. بالکل تو صحیح تم کہہ رہی ہے. اپنے میاں کے ساتھ جڑی ہوئی، ان کے گھر والے سارے پاکستان سے باہر، ہر چیز میں تم ان کے ساتھ رہی، اور جب ان کے جانے کا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر پہ رکھا. مجھے تو صبر ہی نہیں بہت آ رہا اچھی تھا جگہ نا، رکھا. مجھے نہیں صبر آ رہا تھا. میں نے کہا میں کیوں نہیں ساتھ تھی اللہ تعالیٰ، میں ساتھ کیوں نہیں تھی فیصل کے اس وقت میں کیوں نہیں تھی ساتھ. تو سب نے مجھے یہی سمجھایا فہیمہ تم اس لیے نہیں تھی، تم برداشت نہیں کر سکتی تھی، تم صحیح بات ہے. کہتے اس کے لیے بھی مشکل ہوتا جانا، تم جب سامنے ہوتی تو اس کے لیے بھی جانا مشکل